چھوٹو، ڈھولو، چنکی اور للا اسکول سے واپسی پر ببن چچا کی دکان پر گئے تو ڈھولو ببن چچا سے بولا، ببن چچا بہت دن ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کچھ میٹھا ہی نہیں کھلایا۔ ببن چچا بولے، ہاں یہ دیکھو میں نے آج کتنے مزے کے گلاب جامن بنائے ہیں، ذرا چکھ کر تو بتاؤ کہ کیسے بنے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے جلدی جلدی 3-4 گلاب جامن کھا لیے اور کھا کر بولے، ارے ببن چچا آپ کے یہ ہاتھوں میں تو پہلے سے بھی زیادہ ذائقہ آ گیا ہے۔ ببن چچا شرماتے ہوئے بولے، بس کیا کروں، میرے ہاتھوں میں تو ذائقہ ہی بہت ہے۔ چنکی ببن چچا کی بات سن کر منہ میں ہی بڑبڑانے لگی، اسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ تو سب بچے ببن کی بات سن کر ہنس پڑے۔ داروغہ جو گاؤں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا ہے، گنگناتے ہوئے، ارے میں ہوں ڈون، میں ہوں ڈون، ببن چچا کی دکان پر پہنچا۔ داروغہ ببن سے بولا، واہ واہ ببن میاں، آپ کی دکان پر تو آج میلہ لگا ہوا ہے۔ ببن جلدی سے میلے کا سن کر بولا، ہاں میلے سے یاد آیا، وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے، سارے بچے شام کو تیار رہنا، ہم سب ساتھ والے گاؤں میں میلہ دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو میلے کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے، کیوں نہیں چچا، ہم شام کو آپ کے ساتھ میلہ دیکھنے ضرور چلیں گے، میلے میں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ چنکی نے چھوٹو اور ڈھولو کی بات سن کر جواب دیا۔ چھوٹو بولا، پہلے گھر جا کر اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں، پھر ددو سے اجازت لے کر میلے میں چلیں گے۔ سارے بچوں نے ہاں میں ہاں ملائی تو چھوٹو اور ڈھولو چنکی خوشی خوشی گھر کی طرف بھاگے، اور ببن چچا نے للا کو بھی بولا کہ جاؤ گھر جا کر ہوم ورک کر کے تیاری کرو، شام کو سب دوستوں کے ساتھ میلے میں چلیں گے۔ تو للا بھی خوشی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر جا کر جلدی سے کھانا کھانے کے بعد بستہ لے کر اپنا اسکول کا ہوم ورک کرنے بیٹھ گئے۔ ددو نے بچوں کو اتنا جلدی ہوم ورک کرتے دیکھا تو حیران ہو کر بولے، آج اتنا جلدی ہوم ورک کرنا کیوں شروع کر دیا؟ تھوڑی دیر سو جاؤ، اٹھ کر شام کو کر لینا۔ ڈھولو خوشی سے بولا، نہیں ددو جان، شام کو ہم ببن چچا کے ساتھ والے گاؤں میں میلہ دیکھنے جائیں گے۔ ددو بولے، اوہ تو یہ بات ہے، اسی لیے تم لوگ اسکول کا کام جلدی جلدی کر رہے ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگا ہوں، تم لوگ شام کو ببن چچا کے ساتھ چلے جانا۔ پھر ددو چنکی سے بولے، چنکی بیٹا تم نے بھی جانا ہے ببن چچا کے ساتھ میلہ دیکھنے؟ چنکی بولی، نہیں ددو، میں لڑکوں کے ساتھ جا کر کیا کروں گی، میں شام کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کے گھر کھیلنے جاؤں گی۔ ددو بولے، چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں تھوڑی دیر
آرام کرنے لگا ہوں صبح سے کام کر کے، اب تو میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ددو آرام کرنے چل دیے۔ شام کو بچے خوشی خوشی تیار ہو کر ببن کے ساتھ میلہ دیکھنے گئے۔ میلے میں بچوں نے خوب انجوائے کیا اور پھر رات کو گھر کو واپس آ گئے۔ واپسی پر چھوٹو اور ڈھولو نے للا کے ساتھ مل کر بہت خوبصورت سا جہاز بنایا۔ ڈھولو اور چھوٹو نے دونوں نے اپنے اپنے پسند کا جہاز خریدا اور گھر آ گئے۔ دونوں بچے بہت تھک گئے تھے، اس لیے ددو سے مل کر دونوں بچوں نے تھوڑی دیر اپنے جہاز کے ساتھ کھیلا۔ کھیلنے کے بعد چھوٹو اور ڈھولو سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ڈھولو کو نیند نہیں آئی، اسے اپنے سرخ جہاز سے زیادہ چھوٹو کا سفید جہاز پسند آ گیا۔ ڈھولو نے سوچا چھوٹو تو سو گیا ہے، کیوں نہ اس کا جہاز چڑا لوں اور کہوں کہ یہ میرا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ صبح اٹھ کر جب چھوٹو نے دیکھا یہ تو میرے پاس ڈھولو کا سرخ جہاز ہے، میرا جہاز کدھر گیا؟ چھوٹو نے پوچھا تو ڈھولو بولا، نہیں یہ تو میرا ہے، تم نے تو سفید رنگ کا لیا تھا۔ چھوٹو نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ددو دیکھو نا، ڈھولو نے میرا جہاز لے لیا، میرا والا زیادہ خوبصورت تھا۔ چھوٹو نے روتے ہوئے ددو کو بتایا۔ ڈھولو بولا، نہیں ددو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ سفید والا ہی خریدا تھا، یہ سفید رنگ کا میں نے اپنے لیے لیا تھا۔ ددو کو سمجھ آ گئی کہ ڈھولو جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹو کا زیادہ خوبصورت جہاز لے کر اس کا دل بدل گیا ہے۔ ددو نے سوچا کہ ان کو سبق سکھانا پڑے گا، اب ڈانٹتے ہوئے بچے کچھ نہیں سیکھتے، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ددو دونوں بچوں سے بولے، چلو میرے بچوں ابھی تیار ہو کر اسکول جاؤ، واپسی پر فیصلہ کریں گے کہ کس کا کون سا جہاز ہے۔ بچے خاموشی سے تیار ہو کر اسکول چلے گئے۔ ددو سارا دن سوچتے رہے کہ بچوں کو کیسے سبق سکھایا جائے کہ وہ ایمانداری کا صلہ معلوم کر لیں اور آئندہ ایسی حرکت بھی نہ کریں۔ دن میں بار بار سوچنے کے بعد ددو کو ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا۔ بچے اسکول سے واپس آ کر تھوڑی دیر سونے چلے گئے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو وہی چھوٹو اور ڈھولو کی لڑائی، نہیں یہ میرا جہاز ہے، نہیں یہ تمہارا ہے۔ ددو نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ بچوں کو سبق سکھایا جائے۔ تینوں بچوں ڈھولو، چھوٹو اور چنکی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بولے، بچوں آج میں تمہیں ایک بہت مزے کی کہانی سنانے والا ہوں۔ بچے یک زبان ہو کر بولے، ددو آپ ہمیں کہانی سنائیں گے؟ ددو بولے، ہاں بچوں، آج میں آپ کو بڑے ہی مزے کی لکڑہارے کی کہانی سناؤں گا۔ چھوٹو بولا، ددو یہ لکڑہارا کیا ہوتا ہے؟ چنکی جلدی سے بولی، لکڑیاں کاٹنے والے کو لکڑہارا کہتے ہیں، مجھے استانی جی نے بتایا تھا۔
ددو بولے شاباش چنکی بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، آج ہم ایک لکڑہارے کی کہانی سنیں گے۔ بچے ددو کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہانی کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ددو نے کہانی سنانا شروع کی۔ ددو بولے، بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کا کلہارا ندی میں جا گرا۔ لکڑہارا بہت پریشان ہوا کہ اب وہ لکڑیاں کیسے کاٹے گا۔ چھوٹو اور ڈولو جو خاموش بیٹھے ددو کی کہانی سن رہے تھے۔ چھوٹو بولا، کلہارا اگر ندی میں گر گیا تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے، نیا کلہارا خرید لیتا۔ ددو بولے، نہیں بیٹا، وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس نئے کلہاڑے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ چنکی بولی، ددو آگے سناؤ، پھر کیا ہوا؟ ددو نے دوبارہ کہانی سنانا شروع کی۔ لکڑہارا پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، لکڑہارے، تم کیوں پریشان کھڑے ہو؟ لکڑہارے نے بتایا، میرا کلہاڑا پانی میں گر گیا ہے، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، میں لکڑیاں کاٹ کر انہیں شہر جا کر بیچتا ہوں، پھر ان پیسوں سے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہوں۔ میرا کلہاڑا پانی میں گر گیا ہے، تم بتاؤ میں اب لکڑیاں کیسے کاٹوں؟ پری بولی، پریشان نہ ہو، میں ابھی دریا میں غوطہ لگا کر تمہارا کلہاڑا نکال کر لاتی ہوں۔ پری نے پانی میں غوطہ لگایا، ایک سونے کا کلہاڑا نکال لائی۔ لکڑہارے نے دیکھا تو بولا، نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ پری نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ سونے کا کلہاڑا ہے، تم رکھ لو۔ لکڑہارا بولا، نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ پری دوبارہ پانی میں گئی اور ایک چاندی کا چمکتا ہوا کلہاڑا نکال لائی۔ لکڑہارے نے وہ چاندی کا کلہاڑا لینے سے بھی انکار کر دیا۔ پری ایک دفعہ پھر پانی کے اندر گئی اور اس بار لوہے کا کلہاڑا نکال کر لائی۔ لکڑہارے نے اپنا کلہاڑا دیکھا تو خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ پری نے سونے اور چاندی کا کلہاڑا جان بوجھ کر اس کی ایمانداری چیک کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن پری یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک غریب لکڑہارا کتنا ایماندار ہے۔ پری نے سونے اور چاندی کا کلہاڑا لکڑہارے کو ایمانداری کے صلے میں دے دیا۔ لکڑہار سونے اور چاندی کا کلہاڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بچے بڑے غور سے کہانی کو سن رہے تھے۔ ڈھولو بولا، آگے سنائیں، پھر کیا ہوا؟ ددو بولے، بیٹا کہانی تو ختم ہو گئی، اب تم لوگ بتاؤ کہ اس کہانی سے تم لوگوں نے کیا سبق سیکھا؟ ڈولو جلدی سے بولا، جو لوگ سچ بولتے ہیں اور ایمانداری سے کام لیتے ہیں انہیں کتنا اچھا صلہ ملتا ہے۔ ڈولو کو سمجھ آ گئی کہ ددو نے یہ کہانی کیوں سنائی ہے۔ ڈولو اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں گیا اور چھوٹو کا جہاز لے کر بولا، بھائی یہ لو اپنا جہاز اور مجھے معاف کر دو،
میں بس تمہارا خوبصورت جہاز دیکھ کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اور میں نے جھوٹ بول کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ددو ڈھولو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چنکی بولی، ددو آپ اتنی اچھی کہانیاں سناتے ہیں، اب سے آپ روز ہمیں ایک مزے کی کہانی سنائیں گے۔ ددو بولے، کیوں نہیں، آج سے پکا والا وعدہ، ہر روز ایک کہانی سب مل کر سنیں گے۔ اس طرح بچوں نے کہانی کے ذریعے سے سبق حاصل کر لیا۔